لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزاداران امام حسین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال کر رہی ہوں آپ سبھی ناظرین کا میں سید نظر فاطمہ پروگرام حسین وارث انبیاء میں، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بابرکت جملوں میں ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے گزشتہ ایپیسوڈز میں جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. آج کے اس ایپیسوڈ میں کچھ حد تک ہم گفتگو جناب موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے کنٹینیو کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے دیکھنے کے لیے کہ کیسے امام حسین علیہ السلام جناب عیسیٰ کے وارث ہیں. اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی بنی ہوئی ہیں. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ایپیسوڈ میں خواہر ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے کافی بہت اچھی گفتگو کی الحمدللہ. نہ صرف ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے امام حسین علیہ السلام اور جناب موسیٰ ایک دوسرے سے ایک بہترین کنیکشن رکھتے ہیں، بلکہ آپ کے ارد گرد جو دیگر کردار تھے وہ بھی جناب موسیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ایک سے ہی یکساں نظر آتے ہیں. بات اگر ہم فرعون کی کریں خواہر، تو جب جناب موسیٰ کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ اب آپ جائیے اور فرعون کے دربار میں جا کے تبلیغ کیجیے، تو اللہ نے فرعون کو صرف فرعون نہیں کہا بلکہ اسے طغیان کہہ کے جو ہے وہ مخاطب کیا. تو اس لفظ طغیان کا مطلب کیا ہے؟ اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا جناب موسیٰ کا سامنا صرف فرعون سے تھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جو مقابل تھے آپ کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. ہم ایک بہت خوبصورت گفتگو کو الحمدللہ آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں جی. اور اب جو گفتگو ہے اس میں امام حسین کی قربانیوں کو ہم اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. جس وقت حضرت موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ تمہیں وہ طغیان گر جو ہے اس کی تبلیغ، اس کو جا کر تبلیغ کرنا ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، تو لفظ طغیان پر اگر ہم بات کریں تو طغیان یعنی سرکش ہو جانا، اچھا، یعنی اللہ کی راہ سے بھٹک جانا. اس کی طغیانی ایسی تھی کہ پروردگار نے سورہ قصص آیت نمبر 4 میں کہا انہو کانا من المفسدین، کہ یہ جو فرعون ہے یہ فاسدوں میں ہے، فساد پھیلانے والوں میں سے ہے. اس کے فساد کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ مردوں کو مار دیتا تھا، جی. عورتوں کو قیدی بنا لیتا تھا، اسیر کر لیتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے یہ سب سے بڑی جو طغیانی اس نے کی تھی وہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا اللہ ہوں. اس نے جو اپنے آپ کو رب کہا تھا یہ اس کی طغیانی تھی، اور جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو اس کے مقابلے میں بھیجا. لیکن اگر ہم دیکھیں حضرت موسیٰ کے دور میں جو مقابلہ ہو رہا ہے فرعون سے، تو یہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ صرف فرعون سے نہیں ہے. ایک مقابلہ ہے حضرت موسیٰ کا فرعون سے، دوسرا فرعون کی عوام سے. وہ پوری جو عوام جو فرعون کا ساتھ دے رہی تھی، پوری جو قوم تھی، وہ قوم بھی ایسی تھی کہ جو حضرت موسیٰ کے خلاف تھی. بالکل. تیسرا جو حضرت موسیٰ کے مقابل میں ایک دشمن کھڑا تھا وہ سامری تھا. اب سامری پہ پورا واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے یہاں پر. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ناظرین جانتے ہوں گے کہ سامری کا پورا واقعہ کیا تھا. وہ جس نے ایک پوری گائے کو جو ہے وہ خدا بنا دیا تھا، اور سارے بنی اسرائیل والے جو ہے وہ گائے کی پوجا کرنے لگے تھے حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر. تو یہ 3 چیزیں تھیں جہاں پر حضرت موسیٰ مقابلہ کر رہے تھے ان تینوں کا. اسی طرح اگر ہم امام حسین کے دور میں آئیں اور ان کو دیکھیں تو امام حسین کا بھی مقابلہ 3 افراد سے تھا. پہلا جو مقابلہ تھا امام حسین کا یزید سے وہ ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ فرعون کون ہے امام حسین کے دور کا، تو وہ حاکم شام ہوگا. اچھا، حاکم شام. کیونکہ حاکم شام سے بھی امام حسین کی جو دشمنی ہے یا جو بالکل ایک زمانہ امام جی. حسن علیہ السلام کے بعد تو امام حسین نے فیس کیا جی. اس کو. جی. دوسرا جو عوام ہے وہ تو بظاہر جو عوام تھی جو یزید کا ساتھ دے رہی تھی، تو یہ عوام امام حسین کے مقابلے میں تھی. اور اس دور کا جو سامری تھا وہ یزید تھا.
امام حسین کا جو مقابلہ ہے سامری سے، کیونکہ یزید ہی وہ تھا جو غلط عقیدے لوگوں کے اندر ڈال رہا تھا نا. سامری نے بھی یہی کیا تھا کہ غلط عقیدے ڈال رہا تھا، توحید سے ہٹا رہا تھا، گائے کی پوجا کروا رہا تھا. اور یزید بھی یہی کام کر رہا تھا کہ بظاہر وہ اسلام کو پروموٹ کر رہا ہے، لیکن وہ جو کام کر رہا تھا وہ اسلام کے بالکل خلاف تھا. لہٰذا سامری جو ہوگا وہ امام حسین کے دور کا وہ یزید ہوگا. تو اس طرح سے ان کا مقابلہ بھی 3 افراد سے تھا، امام حسین کا بھی مقابلہ 3 افراد سے تھا. اور اس مقابلے کا جو نتیجہ ہوا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ جب 10 دن پروردگار عالم کے پاس زیادہ رک گئے، 30 دن کے لے گئے تھے، تو پھر جب لوٹ کر آئے تو پوری جو ہے قوم بھٹک چکی تھی. اسی طرح جب امام حسین دنیا سے چلے گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے، لوگ بھٹک گئے تھے. اور یہاں تک کہ واقع ہرہ بھی واقع ہوا، یزید نے کس طرح سے خرابیاں پیدا کی تھیں. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے حضرت موسیٰ کے دور کی اور امام حسین کے دور کی. بالکل خانہ کعبہ کی جس کو مسلمان جانتے تھے کہ یہ اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے یا سب سے افضل نشانی ہے اللہ کی، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی توہین کرنا اور مسلمانوں کا اس پر راضی ہو جانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے انصار کی بات کریں اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو یار و مددگار تھے، جو ناصرین تھے، ان کی بات کریں، کیا ان دونوں کا بھی کوئی کمپیریزن اور موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ بے شک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو ڈائریکٹ انصار نہیں ملے ہیں، بڑی مشقت کی ہے اور امتحانات لیے گئے. حضرت موسیٰ کے انصار ناصر جو تھے مددگار، ان کو ایک امتحان سے گزارنے کے بعد پروردگار عالم نے یہ طے کیا تھا کہ ہاں تم حضرت موسیٰ کے ساتھ قیام کرو گے. اور آزمائش کیسی تھی کہ جب لوگوں نے کہا کہ پروردگار عالم سے جا کر آپ پوچھ کر آئیے نا کوہ طور پر کہ اللہ ہمیں کب راحت دے گا. اور جب حضرت موسیٰ آئے اور پوچھا کہ میری قوم نے پوچھا ہے کہ راحت کب ملے گی، تو اللہ نے کچھ بیج دی کھجور کی اور کہا کہ اسے جا کر تم گاڑو، جب درخت نکلے گا. اور وہ آپ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آئے 7 بیج لے کر، درخت نکلا، پھل آیا. اللہ نے کہا تھا پھل آنے کے بعد پھر پھل آنے کے بعد پھر راحت ہو جائے گی، آرام مل جائے گا. لیکن پھل آیا اور کچھ نہ ہوا، اور چھٹ گئے، آدھے لوگ چلے گئے. پھر یہ چیز جو ہے نا پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے 7 مرتبہ ریپیٹ کروائی ہے کہ 7 بار حضرت موسیٰ آئے، بیج لے کر بیج کو بویا اور پھر درخت نکلا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھل آیا. لیکن جب کوئی باقی نہیں رہتا تھا، ثابت قدم نہیں رہتا تھا، وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے تھے نا، کیونکہ راحت نہیں ملتی تھی، آرام نہیں ملتا تھا. تو لوگ حضرت موسیٰ کا ساتھ چھوڑ کر چلے سمجھتے تھے کہ شاید یہ جھوٹے ہیں، ان کی بات تو سچ نہیں ثابت ہو. پھر جب 7ویں بار یہ ہوا نا تو حضرت موسیٰ جا کر پوچھتے ہیں کہ خدا اب تو قیام کرنے دے، معبود اب تو میں اس کے خلاف قیام کروں تاکہ تھوڑی تو راحت ملے. کیا اب بھی قیام نہیں کرنا ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ اب قیام کرنا ہے، کیونکہ اب جو تمہارے پاس تھوڑے سے افراد بچے ہیں نا، ان کو آزما کر سچا ثابت کیا گیا ہے. یہی وہ سچے ہیں جو ثابت قدم رہیں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے. اب تک جو میں کر رہا تھا وہ ایک آزمائش تھی. آپ دیکھیں اسی وجہ سے امام حسین کے جو ساتھی ہیں انہیں رسول کے دور سے آزمایا جا رہا ہے اور چھانٹا جا رہا ہے، انہیں چنا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو بھی اللہ نے چنا امتحانات سے گزار کر، اور امام حسین کے ساتھیوں کو بھی چنا گیا امتحانات سے گزار کر. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ وہاں سارے چنے ہوئے تھے اور یہاں کچھ ایسے تھے کہ جو ابھی ابھی ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ثابت قدمی میں آگے نظر یہ انصار. اسی وجہ سے شاید امام حسین نے شب عاشور کہا تھا کہ جیسے انصار اور صحابی میرے ہیں ویسے کسی کے نہیں ہیں. بالکل بے شک امام حسین علیہ السلام کے صحابی، اور الحمدللہ ہم نے ایک پورا پروگرام اس پر کیا ہے کہ کیسے بے مثل و بے نظیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اور انصار ہیں. اگر میں آپ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی بات کروں خواہر کہ اللہ نے آپ کو کتنے بیش بہا معجزات دیے تھے، کیا امام حسین علیہ السلام کے پاس ہو بہو وہی معجزات موجود تھے؟ کیونکہ اس بات پہ تو ہمارا پورا عقیدہ ہے کہ ائمہ کے پاس تمام انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، لیکن اگر صرف اس نسبت سے بات کریں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اگر امام حسین وارث ہیں آپ کے، تو کیا ہو بہو وہی معجزات جناب موسیٰ کے امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود ہوں گے؟ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ان کے جو 3 مشہور معجزات ہیں، جس میں سے
سب سے پہلا ان کا عصا ہے، ازدہا، جی اور وہ عصا کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک پتھر بھی تھا. جی وہ پتھر کو زمین پر جب مارتے تھے تو 12 چشمے نکلے تھے ان کے مارنے کے بعد. اچھا یہ لفظ 12 بھی اپنے آپ میں الگ ہے، بے شک. اور وہ پتھر آج بھی امام زمان کے پاس موجود ہے. جب وہ آئیں گے تو وہ بھی زمین پر ماریں گے اور 12 چشمے تب بھی پھوٹنے والے ہیں انشاءاللہ. تو حضرت موسیٰ کے پاس بھی عصا تھا اور وہ عصا اژدہا بھی بن جاتا تھا، اور جب کبھی پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کو زمین پر مارتے تھے تو چشمہ بھی نکلتا تھا. اسی طرح واقعہ کربلا میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین جب کربلا کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے تو ایک مقام وہ سالبیہ کا جو مقام آیا تھا، وہاں پر جب پانی کی کمی محسوس ہوئی تھی تو امام حسین نے اپنے نیزے کو زمین پر مارا تھا، اور جب نیزہ زمین پر مارا تو پھر وہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا. تو یہ ایک چیز ہے کہ وہاں عصا سے پانی نکلا ہے، یہاں نیزے سے پانی نکلا. دوسری چیز جو ہے وہ امام حسین اور حضرت موسیٰ میں یہ کہ حضرت موسیٰ کے لیے جنت سے پھل آیا کرتے تھے، اکثر طعام آیا کیا کرتا تھا، طعام آتا تھا. اسی طرح امام حسین کے لیے ایک طویل واقعہ ہے کہ جس کو میں بہت مختصر کر کے کہ جب جناب زہرا سے ملاقات کرنے کے لیے نبی آتے ہیں، اداس چہرہ دیکھا تو بھوک اور پیاس کا انہوں نے بیان کیا. نبی نے دعا مانگی اور جنت سے 2 پھل آئے، جی ایک انار اور ایک سیب. اس کے بعد امام سجاد یہ عرض کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی اپنے بابا کے پاس جاتا ہوں ملاقات کرنے کے لیے، ان کی قبر اطہر پر ان کی زیارت کرنے کے لیے، تو آج بھی مجھے اس سیب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. اور پھر مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جو میرے بابا کا سچا عزادار ہوگا اور سچا مومن ہوگا، جب بھی وہ حرم امام حسین میں زری کے پاس صبح کے وقت جائے گا، فجر کے وقت، تو اسے بھی وہ سیب کی خوشبو ضرور آئے گی. میں یہاں پر رک کر چینل ون کی بہت زیادہ خدمت کرنے والی ایک ہستی کا بیان کرنا چاہتی ہوں جسے احسان حیدر جوادی کہا جاتا ہے. 2017 میں ہم ان کے ساتھ 40 کی زیارت پر تھے. انہوں نے پہلی بار ہمیں یہ بتایا تھا کہ اور تفسیر کیا آپ جانتی ہیں کہ ذریعہ امام حسین سے کس چیز کی خوشبو آتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم تو جب بھی جاتے ہیں تو عطر کی آتی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، آپ غور اگر کریں گی اور صبح کے فجر کے وقت اگر جائیں گی زری کے قریب تو آپ کو سیب کی خوشبو آئے گی. ایک دم ایسا لگے گا کہ کوئی تازہ سیب ہے اس کی خوشبو. تو ہم نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آغا کیا آپ نے وہ خوشبو محسوس کی ہے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج جب میں صبح گیا تھا تو میں اس سیب کی خوشبو کو محسوس کر کے آیا ہوں. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. آج جب یہ چیزیں پڑھ کر جب ان کی وہ باتیں یاد آتی ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ وہ کتنے سچے عزادار تھے امام حسین کے، کیونکہ مولا سجاد نے کہا کہ جو میرے بابا کا حقیقی عزادار ہوگا وہی اسے محسوس کرتا ہے. اس انسان کو جو ہے وہ فجر کے وقت میرے بابا کی ذری سے سیب کی خوشبو آئے گی. یہ بھی ایک چیز ہے جو امام حسین اور جناب موسیٰ میں ہے کہ ان کے لیے بھی پھل آئے اور ان کے لیے بھی پھل آئے، مگر ان کے پھل کے اثر اب تک باقی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے جو پھل آیا تھا اس کا اثر آج تک ذریعہ امام حسین میں موجود ہے. تیسرا جو معجزہ حضرت موسیٰ کے پاس تھا وہ ید بیضا، جی یہ نور کا نکلنا. وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور نور کا ہاتھ جو ہے وہ چمکنے. اب میں نور کو کیسے امام حسین سے کمپیئر کروں جو سراپا نور، خود ہی سراب، کیا بات جو ہے، سراپا سبحان نور. اللہ سبحان. تو ان کے پاس ایک نور کا معجزہ تھا، امام حسین کے پاس مگر جو نور کا معجزہ ہے وہ یہ کہ کسی امام کے لیے نہیں ملا کہ شہادت کے بعد بھی ان کے جسم اطہر سے نور ساطع ہوا ہو. سبحان اللہ. شہادت کے وقت بھی جو گرد آلود چہرہ تھا، جو خون آلود چہرہ تھا، اس سے نور ساطع ہوا ہو. کسی امام کے لیے نہیں ہے، کسی معصوم کے لیے نہیں ہے. مگر ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ جس وقت امام حسین کے سرہانے یا جو جملے ہیں مجھ سے وہ دہرائے نہیں جاتے کہ سینہ اقدس پر بیٹھ کر شمر خنجر چلانا چاہتا تھا. میں قریب جا کر دیکھنا چاہتا تھا اس منظر کو. میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین کے دہنے مبارک سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور اس نور کو دیکھنے میں میں اتنا محو ہوا کہ کس وقت امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا مجھے خبر ہی نہ ہوئی. مجھے بڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ شمر ملعون نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا. یہ نور ہے جو امام حسین کے پاس شہادت کے بعد بھی موجود تھا. ان کا جسم بھی نورانی تھا، ان کا سر بھی نورانی تھا. بے شک جو اللہ کے نور سے خلق ہوا ہو وہ کیسے نور سے کبھی جدا ہو سکتا ہے. اور
کیسا بہترین رابطہ جناب موسیٰ میں اور امام حسین علیہ السلام میں ملتا ہے کہ کوئی ایک دو فقط چیزیں نہیں بلکہ حق ہے امام حسین علیہ السلام کو وارث جناب موسیٰ ہونے کا. جب ہم زیارت وارثہ کے جملوں میں آگے بڑھتے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو وارث جناب عیسیٰ کہہ کے سلام کرتے ہیں. اس لیے اب ہم تذکرہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا چاہیں گے. اور اس سے پہلے کہ میں جناب عیسیٰ کا تذکرہ کروں یا آپ سے ان سے متعلق کوئی سوال کروں خواہر، ایک سب سے بڑی کامن چیز جو جناب عیسیٰ اور امام حسین علیہ السلام میں ہے وہ یہ کہ دونوں کی والدہ بتول ہیں. بے شک دونوں کی والدہ وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن میں آیتیں آج بھی موجود ہیں. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جناب سیدہ فخر جناب مریم ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم ایک موازنہ جناب عیسیٰ اور امام حسین علیہ السلام میں کریں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام جناب عیسیٰ کے وارث ہیں، کیوں نہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیسے جناب فاطمہ زہرا جناب مریم کی وارث ہیں. اگر ہم قرآن سے دیکھیں گے تو قرآن سے دیکھنے سے پہلے ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ دونوں معصوم ایسے ہیں حضرت عیسیٰ اور امام حسین کہ دونوں کو ان کے ماں کے نام سے یاد کیا گیا. جب بھی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آتا ہے ایک عیسیٰ ابن مریم یبن مریم اور امام حسین کو جب بھی دیکھا جاتا ہے تو ان کو ایک ہی نام سے یاد کیا جاتا ہے یبن الزہرا ان کو یبن الزہرا کہہ کے پکار. یعنی جو مشہور ہیں یہ دونوں ہستیاں یہ اپنی مادر گرامی کے نام سے ہیں. دوسری چیز اگر ہم دیکھیں کہ اگر سوال کے اعتبار سے کہ ان دونوں ماؤں کے اندر پروردگار عالم نے کیا خوبیاں رکھی ہیں، تو ایک سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کی کہ دونوں نے ملائکہ سے بات کی ہے. بالکل بے شک. دونوں سے جو ہے فرشتے جبرائیل نے آ کے گفتگو کی ہے. قرآن گواہی دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، یعنی ملائکہ نے آ کر کہا اے مریم. اسی طرح حضرت زہرا سے بات کرنا تو کجا ان کے گھر پہ آ کر جھاڑو لگاتے ہیں، ان کے بچوں کے جھولے کو جھلاتے ہیں، ان کی چکیاں چلاتے ہیں. بے شک. اور پھر قرآن مجید نے دوسری جو آیتیں ہیں اس میں یہ بیان کیا کہ کس طرح حضرت مریم پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہیں. بے شک. اور قرآن بڑھ کر کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ کی و طاہر کی، یعنی وہ بالکل طیب و طاہر ہیں. ان کی طہارت کا اعلان قرآن میں موجود ہے. بے شک. جیسے قرآن میں ان کی طہارت کا اعلان ہوا ہے اسی طرح آیت تطہیر میں حضرت زہرا کی طہارت کا اعلان ہوا ہے. ایک مقام پر اور پروردگار عالم نے حضرت مریم کو اسی طرح یاد کیا اور کہا وَاصْطَفَاكَ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، یعنی یہ پورے عالمین میں سب سے محترم اور سب سے پاک و پاکیزہ ہستی ہیں. 2 بار اعلان طہارت ہے حضرت مریم کے لیے. قرآن میں 2 بار اعلان طہارت ہے. جی. مفسرین کہتے ہیں کہ شاید 2 بار کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ جو طیب و طاہر تھیں ہر نجاست سے اس وجہ سے، دوسری بار اعلان شاید اس وجہ سے ہے کہ ماں بنی ہے مگر کوئی باپ نہیں ہے. جی. تو اتنی طیب و طاہر ہیں لہٰذا ان کے طہارت کا اعلان قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ان کی طہارت کا اعلان 2 مرتبہ ہوتا ہے تو پھر ہم آیت تطہیر کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں پروردگار عالم نے آیت تطہیر کو تو 1 بار نازل کیا ہے، لیکن پھر نبی کے ذریعے 9 مہینے لگاتار روزانہ ان کی دہلیز پر اعلان کرواتا رہا اور نبی کریم روزانہ 9 مہینے تک حضرت زہرا کے دروازے پر آتے رہے، یہ آیت پڑھتے رہے اور سلام کرتے رہے. یعنی ان کی طہارت کا اعلان 2 مرتبہ، ان کی طہارت کا اعلان 9 مہینے لگاتار. اب انسان جو ہے وہ کیلکولیٹ کرے کہ کتنے دن بنتے ہیں کہ اعلان ہوتا رہا طہارت کا. اس وجہ سے دونوں کی جو مائیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ محترم ہے اور دونوں ماؤں کے لیے جنت کا طعام آیا ہے. ان کے لیے بھی جنت کا طعام آتا تھا، ان کے لیے بھی جنت کا طعام آتا تھا. بلکہ یوں کہہ دوں کہ اگر حضرت زہرا کے در کی کنیزیں بھی مانگ لیں تو پروردگار عالم ان کے لیے بھی جنت سے طعام بھیج دیا کرتا. بے شک بے شک. جناب فضا کا وہ طعام منگانا تاریخ میں ہمیشہ کتنی خوبصورتی سے درج رہے گا اور یقیناً ایک سرور محسوس ہوتا ہے، ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسا بہترین در بن مانگے ہمارے قسمت میں ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم حقیقی عزادار بن کے اس بہترین نعمت کا حق ادا کر سکیں. اور یہ سلسلہ بہت ہی
اچھے ڈائریکشن میں، ایک بہت ہی اچھی طرف جا رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے. چند اور سوالات ہیں جناب عیسیٰ سے متعلق، ہماری گفتگو ابھی شروع ہی ہوئی ہے. میں ان سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کروں گی. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین گرامی، امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء، الحمدللہ ایسی بہترین خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. امید ہے جتنا لطف ہمیں اسے شوٹ کرتے وقت، آپ ناظرین تک پہنچاتے وقت آ رہا ہے، آپ ناظرین کو بھی اسے دیکھتے ہوئے اتنا ہی لطف آ رہا ہوگا. بس پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے سچے عزادار، سچے حسینی بن سکیں جیسا امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کو ہونا چاہیے. انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام جناب عیسیٰ کے وارث کیسے ہیں، کیا فلسفہ ہے اس پر گفتگو ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ہوگی. آپ کو بنے رہنا ہے چینل ون کے ساتھ. پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ.